آج ہم جس موضوع پر کلام کرنا چاہتے ہیں وہ ہے کہ مقتدی کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور صحت اقتداء کی شرائط، یعنی کہ نمازی کی امام کے پیچھے جو اقتداء ہوتی ہے وہ کس صورت میں جائز ہوتی ہے اور کس صورت میں جائز نہیں ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے کہ مقتدی، بظاہر ہم تو ہر امام کے پیچھے جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کو ایک ہی یعنی کہ مقتدی میں شمار کرتے ہیں، لیکن مقتدی کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں جس کو شریعت نے اور فقہ نے بیان فرمایا ہے۔ تو فقہ حنفی کے مطابق جو شریعت نے مقتدی کی قسمیں بیان کی ہیں وہ 4 ہیں۔ ایک ہوتا ہے مدرک، دوسرے کو بولا جاتا ہے لاحق، تیسرے کو مسبوق اور چوتھے کو لاحق مسبوق بولا جاتا ہے۔ یعنی کہ ہم تو اپنے عرف عام میں تمام نمازیوں کو جو امام کے پیچھے ہوتے ہیں باجماعت نماز میں، اس کو لفظ مقتدی کے ساتھ ہی نام دیتے ہیں۔ لیکن ایک وہ مقتدی ہے جو تکبیر تحریمہ کے ساتھ یعنی کہ شامل ہوا اور سلام امام کے ساتھ اس نے پھیرا۔ ایک وہ مقتدی ہے جو ایک رکعت جس کی فوت ہو گئی ہے یا 2 رکعتیں فوت ہو گئی ہیں وہ پیچھے سے آ کر ملے، جیسے عموماً ہمارے نمازی یعنی جو 1-2 رکعتیں پیچھے آ کر ملتے ہیں۔ ایک وہ نمازی ہے جس نے امام کے ساتھ نماز تو شروع کی ہے، 1 رکعت پڑھی ہے، 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اس کا وضو ٹوٹ گیا یا سو گیا یا بے ہوش ہو گیا تو اس کی باقی رکعتیں فوت ہو گئی ہیں، یعنی کہ جس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کی تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر وہ وضو کرنے پیچھے چلا گیا یا نماز میں تھا، فجر کی نماز تھی، رات کو بیچارہ جاگتا رہا تو نماز میں اس کی آنکھ لگ گئی، جب آنکھ لگ گئی تو آنکھ لگنے سے وضو ٹوٹ گیا اور نماز ختم ہو گئی، اب اس کی رکعتیں فوت ہو گئی ہیں۔ اب ایک یہ بھی نمازی ہے اور ایک وہ نمازی ہے جس نے امام کے ساتھ نماز شروع کی ہے، اس کی 1 رکعت ہوئی ہے تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب وہ جلدی جلدی پیچھے ہٹ گیا، اس نے جا کر وضو کیا اور وضو کر کے جلدی جلدی پھر آخر نماز میں مل گیا، یعنی ابھی امام کی نماز جاری تھی، اس نے قرات لمبی کی ہے، تیسری رکعت میں 4تھی رکعت میں آ کر دوبارہ مقتدی مل جاتا ہے۔ تو بظاہر تو ہے تو سارے مقتدی ہیں، لیکن فقہ نے ہر مقتدی کو ایک علیحدہ نام دیا ہے کہ وہ مقتدی جو پہلی رکعت سے لے کر سلام تک امام کے ساتھ رہتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ مقتدی جو پیچھے سے آخر ملتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ مقتدی جس کی پہلی 1 رکعت یا 2 رکعتیں امام کے ساتھ ہوئیں لیکن بعد میں فوت ہو گئی کچھ رکعتیں، اس کا کیا نام ہے؟ اور چوتھا وہ جس کی کچھ رکعتیں فوت ہوئیں لیکن وہ وضو کر کے دوبارہ ساتھ مل گیا تو اس کا کیا نام ہے؟ تو یہ 4 مختلف ٹرمیں ہیں، مختلف نام ہیں مقتدیوں کے۔ تو پہلا ہے مدرک۔ مدرک اسے کہتے ہیں جس نے اول رکعت سے لے کر مکمل نماز امام کے پیچھے پڑھی ہو، اگرچہ پہلی رکعت کے رکوع میں ہی شامل کیوں نہ ہو، یعنی کہ پہلی رکعت کے رکوع میں، ضروری نہیں ہے کہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ ملے تب بھی مدرک ہوتا ہے، پہلی رکعت میں جب امام سبحان ربی العظیم تک پہنچا تھا یعنی کہ وہ رکوع میں تھا، تو جو بندہ رکوع میں مل جاتا ہے وہ ہمارے فقہ حنفی کے مطابق رکعت کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ جو شافعی حضرات ہیں، مالکی حضرات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلی رکعت میں یا ہر رکعت میں جو سورہ فاتحہ ہے نا وہ پڑھنا فرض ہے۔ ہمارے نزدیک سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک قرات قرآن پاک یعنی سورہ فاتحہ کے بعد 3 آیات کا پڑھنا یا 1 بڑی آیت یا سورت کا پڑھنا یہ قرات فرض ہے اور سورہ فاتحہ ہمارے نزدیک واجب ہے۔ لیکن جو شافعی حضرات ہیں، مالکی اور حنابلہ ہیں، عملی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے سورہ فاتحہ ہے یہ پڑھنا بھی فرض ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہوتا تو وہ بندہ جو امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو رہا ہے اس کو پھر یہ رکعت نہیں ملے گی، کیونکہ اس کی سورہ فاتحہ رہ گئی ہے، لہذا اس کی رکعت بھی رہ گئی۔ حالانکہ جو بندہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ پاتا یا قرات نہیں کر پاتا اور وہ رکوع کی حالت میں امام کے ساتھ ملتا ہے تو اس کی وہ رکعت شمار کی جاتی ہے کہ اس بندے نے خواہ 1 باری سبحان ربی العظیم کیوں نہ کہا ہو، اس بندے کو وہ رکعت مل جاتی ہے۔ لہٰذا ہمارے نزدیک سورہ فاتحہ پڑھنا فرض نہیں ہے بلکہ واجب ہے۔ تو جو بندہ یعنی کہ جو بندہ رکوع کی حالت میں امام کے ساتھ مل کر آخر تک سلام کے ساتھ نماز مکمل کرتا ہے تو وہ نمازی جو ہے، وہ جو مقتدی ہے، وہ فقہ کی نظر میں وہ اس نمازی کو، مقتدی کو مدرک کے نام سے بولا جاتا ہے۔
اور لاحق وہ نمازی جس نے امام کے ساتھ یعنی کہ نماز کا آغاز کیا لیکن 1 یا 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد اس پر غنودگی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گیا، یا اس کا وضو ٹوٹ گیا، یا اس کو کوئی زخم لگا اور اس کے وجود سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے یعنی کہ جب کنڈا لگتا ہے، کوئی سوئی لگتی ہے، کوئی یعنی آلہ انسان کو لگ جاتا ہے، کوئی بلیڈ لگ جاتا ہے، اگر خون یعنی کہ انسان کے وجود سے نکلے اور ادھر ہی جم جائے، یعنی کنڈے کا اتنا ہوگا یا سوئی کا اتنا خون ہوگا، اگر کوئی بلیڈ لگتا ہے تو پھر تو خون بہہ جاتا ہے نا۔ اگر یعنی کہ کنڈا لگا ہے، یعنی کہ سوئی وغیرہ لگی ہے اور تھوڑا سا خون بہ نکل کر وہاں پر ہی رک گیا، جم گئے، تو اس سے آپ کو وضو نہیں ٹوٹے گا، نماز نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن اگر آپ کو خون نکل کر خون ایک دھاری بنا کر بہنا شروع کر دے تو اس سے پھر آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، جب وضو ٹوٹ جائے گا تو پھر آپ کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ تو ایسی صورتحال میں اگر نماز کی حالت میں نمازی کے ساتھ صورتحال بن جاتی ہے تو اس بندے کی باقی جو رکعتیں ہوتی ہیں وہ فوت ہو جاتی ہیں، ناقص ہو جاتی ہیں، تو اس نمازی کو جو فقہ نے لاحق کے نام کے ساتھ پکارا ہے۔ اور وہ نمازی جس کی یعنی کہ جو دوسری رکعت میں آ کر پیچھے سے ملا، تکبیر تحریمہ ہو گئی، نماز سٹارٹ ہو گئی، ایک بندہ وضو کر رہا ہے، امام نے قرات کی، پہلی رکعت ہو گئی اور دوسری رکعت میں آ کر وہ ملا، تو اس نمازی کو مسبوق کہا جاتا ہے۔ اور مسبوق لائق اس نمازی کو کہتے ہیں جس نے نماز امام کے ساتھ شروع کی تھی لیکن درمیان میں اس کا وضو ٹوٹا، پھر وہ جلدی واپس چلا گیا اور دوبارہ اس نے وضو کیا، اور وضو کر کے جب آیا تو آگے بھی تک نماز جاری تھی، تو تیسری یا چوتھی رکعت میں یا ہاتھ میں مل گیا آ کر، تو اس نمازی کو یعنی کہ لائق مسبوق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس جو عموماً جو صورتحال نمازیوں کی ہوتی ہے، مقتدیوں کی، وہ مسبوق والی ہوتی ہے، یعنی کہ بہت شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا نمازی ہو جو جس کی یعنی کہ امام کے ساتھ نماز شروع ہوئی لیکن پھر اس کا یعنی کہ وضو ٹوٹ گیا یا سو گیا یا گر گیا، اس کی نماز ٹوٹی اور وہ پھر واپس جا کر وضو کر کے ساتھ ملے۔ ہم کو دیکھنے میں ایسے نمازی بہت کم ملتے ہیں، لیکن ایسے نمازی جن کی 1 رکعت یا 2 رکعت یا 3 رکعت رہ جاتی ہے، ایسے نمازی ہر نماز میں شامل ہوتے ہیں۔ یعنی کہ امامت نماز شروع ہو گئی ہے تو کوئی ایک نمازی پیچھے سے آ کر دوسری رکعت میں مل رہا ہے، کوئی تیسری رکعت میں مل رہا ہے، تو ہمارے پاس زیادہ مسئلہ ان نمازیوں کا ہے۔ تو یہ نمازی جو ہوں گے جو مسبوق ہیں وہ اپنی نماز کو کیسے مکمل کریں گے؟ 4 رکعت والی نماز میں اگر کوئی بندہ مسبوق مقتدی ہے، وہ مقتدی جو پیچھے سے آ کر ملتا ہے، اگر مسبوق مقتدی پیچھے سے آ کر ملنے والا مقتدی 4 رکعتوں میں دوسری رکعت میں آ کر ملتا ہے، تو آپ کو نماز کی ترتیب تو پتہ ہے کہ پہلی یعنی کہ رکعت کے اندر سبحانک اللہم پڑھی جاتی ہے، اعوذ باللہ پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے الحمد شریف اور 5ویں چیز قرات کی جاتی ہے۔ دوسری رکعت میں سبحانک اللہم نہیں ہوگا، اعوذ باللہ نہیں ہوگا، بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اگر نہ بھی پڑھیں تو نماز ہو جائے گی، لیکن سنت ہے کہ آپ ہر رکعت کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، آگے الحمد شریف دوسری رکعت میں اور ساتھ یعنی قرات کا کرنا، یہ دوسری رکعت ہے۔ آپ تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے الحمد شریف پڑھنی ہے، اس صورت میں کہ آپ جو ہیں وہ یعنی کہ انفرادی نماز اپنی ادا کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ جماعت کے ساتھ ہیں، آپ کی دوسری رکعت میں شمولیت ہوئی ہے، تیسری رکعت چوتھی رکعت آپ نے امام کے ساتھ ادا کر لی ہے، اب آپ کی یہ رکعت ایک رہی ہے۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے خالی یعنی 1 رکعت رہی ہے تو آپ اس کو چوتھی رکعت شامل کریں تو آپ صرف الحمد شریف پڑھیں، نہیں، بلکہ آپ کی یہ رکعت رہی ہے تو اس رکعت میں جو چیزیں شامل ہیں آپ نے وہ سب پڑھنی ہے۔ جب امام یعنی کہ سلام پھیرے گا آپ نے اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر خاموش ہو جانا ہے، اور جب وہ اس کے بعد امام کے سلام کا انتظار کرنا ہے۔ تو بعض فقہاء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب آپ نے اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ تک پڑھ لیا تو اب امام نے تو آگے یعنی کہ دروشی پڑھنا ہے، دعا پڑھنی ہے، اس کے بعد سلام پھیرنا ہے، تو مقتدی کیا کرے؟ انتظار میں کیا کرے؟ کیا دوبارہ یعنی کہ اس تشہد کو ریپیٹ کرے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، جو یہ آخری کلمہ ہے یہاں اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اس کو پڑھتا رہے، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ پڑھنا جو ہے یہ اس کے لیے کار ثواب ہے۔ اگر نہیں بھی پڑھتا تو گناہ نہیں ہے، اس نے ایک بار تشہد پڑھ لیا، اس کا واجب ادا ہو گیا، وہ خاموش بھی رہ سکتا ہے، لیکن اگر وہ اسی کلمے کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ،
اشہدو ان محمد عبدہ، اس وقت تک کہ امام سلام پھیر دے۔ جب امام سلام پھیرے گا وہ بندہ کھڑا ہو جائے گا، کھڑا ہو کر وہ پہلے سبحانک اللہم پڑھے گا، پھر اعوذ باللہ پڑھے گا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، پھر الحمد شریف پڑھے گا، پھر قرات کر کے رکوع سجود کر کے اپنا سلام پھیرے گا۔ اگر ایک بندہ تیسری رکعت میں آ کر ملتا ہے، 4 رکعتوں والی نماز میں، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، 4 رکعتوں والی نماز میں وہ تیسری رکعت میں آ کر ملتا ہے، تو تیسری اور چوتھی رکعت اس نے امام کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اب اس کی پہلی 2 رکعتیں رہی ہیں، تو وہ جب امام سلام پھیرے گا وہ کھڑا ہو کر پہلی رکعت پڑھے گا، یعنی کہ اسی ترتیب کے مطابق جو کچھ پہلی رکعت میں ہوتا ہے، پھر دوسری رکعت پڑھے گا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد شریف اور کل شریف یا کوئی بھی یعنی کہ سورت وہ اس کی تلاوت کرے گا۔ اس طرح کوئی بندہ چوتھی رکعت میں آ کر ملتا ہے تو حسب مراتب ایسے جو پہلی دوسری اور تیسری رکعت میں جو ہے وہ سب پڑھے گا۔ یعنی جس نے چوتھی رکعت میں شمولیت کی، امام نے یعنی کہ تشہد بیٹھنا تھا وہ بھی بیٹھ گیا، 1 رکعت ہو گئی، اب وہ جب اٹھ کر اللہ اکبر کر کے کھڑا ہوگا پہلی رکعت پڑھے گا۔ اب ایک یہ اور ایک یہ 2 رکعتیں ملا کر 2 رکعتیں ہو گئی، تو اس رکعت کے بعد وہ یہاں پر آ کر تشہد بیٹھے گا۔ یعنی کہ جو بندہ چوتھی رکعت میں آ کر ملتا ہے 3 رکعت والی نماز میں، جو بندہ چوتھی رکعت میں آ کر ملتا ہے اس بندے نے نماز میں 3 تشہد بیٹھنے ہوتے ہیں، اس بندے نے نماز میں 3 تشہد بیٹھنے ہوتے ہیں۔ ایک تو امام کے ساتھ اس نے تشہد بیٹھنا تھا جہاں پر اس نے اٹھ کر دوبارہ نماز شروع کرنی تھی، ایک وہ تشہد ہو گیا۔ اب اس نے ایک پہلی یہ رکعت پڑھی جس میں اس نے سبحانک اللہم، اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمد شریف پڑھی اور قرات کر کے اس نے 2 رکعتیں مکمل کی، پھر وہ قاعدہ بیٹھے گا، اور قاعدہ بیٹھنے کے بعد وہ جب یعنی کہ اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ تک پہنچ کر تیسری رکعت کے کھڑا ہوگا، تو تیسری رکعت میں اس نے کیا پڑھنا ہے؟ ویسے تو تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کی یہ تیسری رکعت حقیقت میں وہ دوسری رکعت جو اس کی فوت ہوئی تھی اس میں اس نے الحمد شریف بھی پڑھنی ہے اور ساتھ سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو اس رکعت میں صرف سورہ فاتحہ شریف کی تلاوت کر کے وہ تشہد بیٹھے گا اور تشہد میں اپنا سلام پھیر کے نماز مکمل کر لے گا۔ تو یہ مسبوق کے لیے یعنی کہ چند ایک شرائط ہیں جو یعنی کہ فقہ حنفی کے مطابق وضع کی گئی ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن میں مقتدی امام کی مطابقت کرے گا، یعنی کہ نماز کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں مقتدی کو امام کی پیروی کرنی ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں مقتدی امام کی پیروی کرے گا، اور کچھ چیزیں نماز میں ایسی ہیں جن میں مقتدی کو اجازت ہے کہ وہ اپنے امام کی پھر پیروی نہ کرے۔ جب امام مقتدی کہہ دیتا ہے نا پیچھے سے امام دے، پھر اس نے اپنی نماز گویا امام کے حوالے کر دیا ہے۔ لیکن جب امام یعنی کہ اپنی لائن سے ہٹنا شروع کر دینا، یعنی کہ جو اس نے نیت کی تھی اس نیت سے وہ ہٹ کر کسی اور شاہراہ پر چل پڑا ہے، پھر مقتدی کو اختیار ہے کہ وہ اب اس کی اقتداء کی نیت نہ کرے اور اپنی نماز کو وہاں پر ہی یعنی کہ وہ سلام پھیر دے۔ وہ کون سے مقامات ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ وہ چیزیں جہاں میں جن مقامات پر مقتدی اپنے امام کی پیروی کرے گا وہ 5 چیزیں ہیں۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جن میں مقتدی امام کی مطابقت کرے گا۔ وہ کون سی ہیں؟ دعائے قنوت پڑھنا، اگر امام نہ پڑھے تو مقتدی بھی نہ پڑھے، اور امام کی مطابقت کرتے ہوئے رکوع میں چلا جائے۔ یعنی مثال کے طور پر وطر کی نماز ہو رہی ہے رمضان شریف میں، جب وطر با جماعت نماز ادا کی جاتے ہیں تو دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے، دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر نماز میں واجب رہ جائے تو اس کا ازالہ سجدہ سہو کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اگر نماز میں دعائے قنوت یعنی کہ بندہ جان بوجھ کر چھوڑ دے اور کہے کہ کوئی بات نہیں آخر میں سجدہ سہو کر لوں گا، تو پھر اس کی نماز واجب الاعادہ، مطلب کہ دوبارہ نماز پڑھے، ریپیٹ کرے، اس نے واجب کو کم تر سمجھا ہے۔ لیکن اگر بھلیکے سے یعنی جان بوجھ کر نہیں، نادانی میں یا یعنی غفلت میں اس سے ایسا ہو گیا کہ وہ دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا، یعنی کہ اس نے الحمد شریف پڑھی ساتھ قل ہو اللہ احد پڑھتا ہی وہ یعنی کہ رکوع میں چلا گیا۔ جب رکوع میں گیا تو اس کو یاد آیا ہو میں نے تو یعنی کہ دعائے قنوت پڑھنا تھا، اب کیا کرے؟ تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی واپس لوٹنا چاہیے۔ رکوع فرض ہے
اور دعائے قنوت واجب ہے. واجب سے رکوع کی طرف جانا ہوتا ہے، نہ کہ رکوع سے واجب کی طرف، کیونکہ رکوع واجب سے افضل ہوتا ہے. افضل سے ادنا کی طرف سفر نہیں ہوتا، بلکہ ادنا سے افضل کی طرف سفر کیا جاتا ہے. تو اب رکوع سے اس کو واپس واجب کی طرف آنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ رکوع کو مکمل کرے، اس کے بعد سجدہ کر کے تشہد بیٹھے اور سجدہ صاف کر کے دوبارہ مکمل یعنی کہ وہ تشہد پڑھ کے اپنی نماز کو مکمل کر دے. اگر نماز میں با جماعت نماز جب وتر کی ادا کی جا رہی ہے، اگر امام دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا تو مقتدی پیچھے سے شور نہ کریں کہ یعنی دعائے قنوت رہتا ہے، دعائے قنوت رہتا ہے، یعنی کہ پیچھے سے لقمہ دینا شروع کر دیں، بلکہ وہ بھی خاموشی سے امام کی پیروی کریں اور امام آخر پر سجدہ صاف کر کے سب لوگوں کی نماز کو درست کر دے گا. آگے جی قعدہ اولا. اگر امام قعدہ اولا نہ کرے تو مقتدی بھی نہ کرے. پہلا قعدہ 4 رکعات والی نماز میں پہلا قعدہ واجب ہوتا ہے اور دوسرا قعدہ فرض ہوتا ہے. اگر امام 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد بیٹھنا بھول گیا، اس نے بیٹھنا تھا 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد، لیکن اس کا دماغ کسی اور طرف چلا گیا تو وہ 30 رکعت کھڑا ہو گیا تو مقتدی بھی پیچھے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ واجب ہے. اگر واجب نماز میں رہ جائے تو اس کو سجدہ صاحب کے ساتھ پورا کیا جا سکتا ہے. تو وہ بھی امام کی پیروی کرتے ہوئے، ایسا نہیں کہ امام 30 رکعت کھڑا ہو جائے اور مقتدی بیٹھے رہیں کہ ہم نے نہیں کھڑا ہونا کیونکہ ہمارا یہ قعدہ ہے، تو اس صورت میں ان کی اقتداء ٹھیک نہیں ہوگی. وہ اپنے امام کی پیروی کریں اس واجب کے رہ جانے میں، آخر میں سجدہ صاحب کر کے اس کا ازالہ کر دیں گے. ایسے ہی تکبیرات عیدین، جو نماز عید کی تکبیریں ہوتی ہیں یہ بھی واجب ہوتی ہیں. کیا نیت ہے جی؟ 2 رکعت نماز عید الفطر نال واجب زائد 6 تکبیریں دے. وہ جو 6 تکبیریں ہیں وہ واجب ہیں. اگر تکبیرات میں سے 1 2 3 کوئی مثال تکبیر رہ جاتی ہے تو اس صورت میں بھی کیونکہ واجب ہیں تو آخر میں سجدہ صاحب کر کے ان کا بھی ازالہ کیا جا سکتا ہے. تو اگر یعنی کہ امام تکبیرات میں سے یعنی کہ وہ کمی کر دیتا ہے تو اس صورت میں وہ یعنی کہ ایک تکبیر چھوڑ کر وہ یعنی رکوع میں چلا جاتا ہے تو وہ مقتدی پیچھے سے شور نہ کریں بلکہ اپنے امام کی پیروی کریں. یہ چونکہ زائد 6 تکبیریں ہیں. ہاں اگر امام سجدہ صاحب نہیں کرتا تو پھر سب کی نماز جائے گی اور دوبارہ اس کو پڑھنا پڑے گا. اس طرح سجدہ تلاوت ہے. اگر امام سجدہ تلاوت نہیں کرتا، سجدہ تلاوت کا حکم کیا ہے؟ پڑھنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے. اگر امام سجدہ کرے تو مقتدی بھی سجدہ کریں. اگر امام سجدہ نہیں کرتا پھر مقتدی بھی سجدہ نہ کریں، لیکن واجب سب پر ہے، مقتدی پر بھی واجب ہے اور امام پر بھی واجب ہے. پھر مقتدی کو لازم ہے کہ وہ بتا دے کہ میں نے آیت سجدہ تلاوت کی ہے. اب مقتدیوں کو تو نہیں معلوم ہوگا کہ قرآن پاک کے اندر کون کون سی آیت سجدہ ہیں. اب جو امام ہے اس کو چاہیے کہ وہ بتا دے کہ میں نے دوران تلاوت یعنی کہ نماز میں آیت سجدہ تلاوت کی تھی لیکن مجھے یاد نہیں رہا، میں نے سجدہ نہیں کیا، لہٰذا مجھ پر بھی واجب ہے اور آپ پر بھی واجب ہے، آپ تمام آواز جو ہیں وہ سجدہ کر لیں. تو اس کو چاہیے کہ وہ بتا دے. اگر امام سجدہ کرتا ہے تو سب لوگ سجدہ کریں گے. اگر امام سجدہ نہیں کرتا تو مقتدیوں میں اگر کوئی حافظ قرآن ہے اور امام حافظ قرآن نہیں ہے، مقتدی کو تو پتہ ہے جو حافظ قرآن ہے کہ یہ آیت سجدہ ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ مقتدی سجدے میں گر جائے اور امام ابھی کھڑا ہوا ہو. مقتدی کی اقتداء، مقتدی جو ہے اپنے امام کی اقتداء کرے. اگر امام نے سجدہ کیا تو وہ بھی سجدہ کر لے اور اگر امام نے سجدہ نہیں کیا وہ سجدہ نہ کرے. اگر امام نے بتانا یعنی کہ بھول گیا، اگر کسی مقتدی کو معلوم ہو کہ یہ آیت سجدہ ہے تو وہ اصلاح کر دے کہ یہ جو آپ نے آیت پڑھی تھی وہ آیت سجدہ ہے، آپ نے بتائی کوئی نہیں اور آپ نے سجدہ بھی نہیں کیا، لہٰذا ہم سب پر سجدہ واجب ہے. لہٰذا اس صورت میں سارے نمازی امام اور مقتدی سجدہ کریں گے. اس کے بعد سجدہ سہو ہے. سجدہ سہو اگر امام کرنا بھول گیا تو مقتدی پر بھی یعنی کہ وہی اس کو حکم ہے. اگر امام سجدہ سہو کرتا ہے یقینی بات ہے نماز کے اندر مقتدی کی غلطی سے امام پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا. مقتدی کی غلطی ہو بھی جائے تو امام پر سجدہ سہو لازم نہیں. ہاں اگر با جماعت نماز میں امام سے غلطی ہو جائے اور مقتدیوں کی نماز ٹھیک ہو تو سب نمازیوں پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر پہلا تشہد بیٹھے ہیں اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ تک پڑھنا تھا. اب اگر امام صاحب یعنی کہ ان کا دماغ بھٹک گیا، کس طرف خیال چلا گیا تو اس نے پڑھ دیا اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی سیدنا، ان جیسے دونوں یعنی کہ کلمات. اللہم صلی علی تک پڑھتا ہے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، اللہم صلی علی تک. اگر اللہم صلی علی سیدنا کہہ دیتا ہے یا اللہم صلی علی محمد کہہ دیتا ہے تو امام پر بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا اور مقتدیوں پر سجدہ سہو
واجب ہو جائے گا۔ تو یہ 5 وہ مقامات ہیں نماز کے اندر کہ جس میں مقتدی اپنے امام کی پیروی کرے گا، مطابقت کرے گا۔ پہلی دعائے قنوت میں، دوسرا قعدہ اولیٰ میں، تیسرا تکبیرات عیدین میں، چوتھا سجدہ تلاوت میں، اور پانچواں سجدہ سہو میں۔ امام پر لازم تو مقتدی پر بھی لازم، اگر امام کہتا ہے تو مقتدی بھی کریں، اگر امام نہیں کہتا تو مقتدی بھی نہیں کریں گے۔ لیکن چند ایک مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر مقتدی جو ہے وہ اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنے امام کی مطابقت نہ کرے، اور وہ 4 مقامات ہیں۔ اور وہ مقامات کون کون سے ہیں؟ عیدین کی تکبیروں کا زیادہ کرنا۔ اب 6 زائد تکبیریں، تو اگر امام 7 تکبیریں پڑھ دیتا ہے تو مقتدی اس کے ساتھ 7 تکبیریں نہ پڑھے، یعنی اگر امام کو یاد نہیں رہا تو اس نے 3 کی بجائے 4 کہہ دی تکبیریں۔ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ ہر تکبیر میں ہاتھ کھول کر کانوں تک لگائے جاتے ہیں، پھر یعنی کہ گرا دیا جاتا ہے، اور 3 تکبیریں مکمل ہونے کے بعد قرات کے لیے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں۔ اب 6 تکبیریں ہیں، 2 رکعتیں ہیں، ہر رکعت میں 3 تکبیریں ہیں۔ تو یہ جو 3 تکبیریں یہ واجب ہیں۔ ان تینوں تکبیروں میں مقتدی کا امام کی پیروی کرنا لازم ہے، لیکن اگر امام 4تھی تکبیر پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس میں امام کی پیروی کرنا لازم نہیں، کیونکہ اس نے واجب پر اضافہ کیا ہے، اور واجب پر اضافے میں مطابقت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح جنازہ کی تکبیروں کا زیادہ کرنا، نماز جنازہ ادا کیے جا رہا ہے تو اگر نماز جنازہ میں زائد تکبیریں امام پڑھ دیتا ہے تو مقتدی کو اجازت ہے کہ وہ اپنے امام کی پیروی نہ کرے، بلکہ اپنی ہی تکبیریں جو جنازہ کی ہیں وہ پڑھ کے وہاں پر ہی سلام پھیر دے۔ اس کے بعد ہے کسی رکن کا زائد کرنا۔ کسی رکن کا زائد کرنا کا مطلب کیا ہے؟ اب یعنی کہ ایک نماز میں رکوع کتنے ہوتے ہیں؟ یعنی ایک رکعت میں رکوع کتنے ہوتے ہیں؟ ایک رکوع ہوتا ہے نا جی۔ سجدے 2 ہوتے ہیں، رکوع 1 ہوتا ہے۔ اگر امام صاحب ایک بار رکوع میں گئے اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر دوبارہ رکوع میں چلے گئے تو یہ رکن پر اضافہ کرنا ہے۔ اگر امام نے 2 سجدے تھے 3 سجدے کر دیے، یعنی کہ 2 سجدے کرنے کے بعد تیسرے میں چلا گیا، تو اس صورت میں اگر وہ ارکان میں اضافہ کرتا ہے تو مقتدی اس کی مطابقت نہ کرے، چونکہ وہ نماز میں فرض اور واجب پر اضافہ کر رہے ہیں، اور فرض اور واجب پر اضافہ کرنے کی صورت میں مقتدی اپنے امام کی پیروی نہ کرے، بلکہ وہ اپنی ہی نماز پڑھے اور سلام پھیر کر نماز سے باہر آ جائے۔ اس کے بعد جی 5ویں رکعت کے لیے امام کا کھڑا ہونا۔ عموماً یہ مسئلہ نماز کے اندر آ جاتا ہے کہ 4 رکعت والی نماز میں جب امام نے یعنی 4 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد بیٹھنا تھا تو اس کو بیٹھنا یاد نہ رہا، وہ کھڑا ہو گیا، تو اس صورت میں 5ویں رکعت کے لیے امام کا کھڑا ہونا۔ اب اس کو سنیں، اگر امام 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے اور مقتدی ساتھ نہ دے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر امام 5ویں رکعت کے لیے بھول کر کھڑا ہو گیا تو اگر امام قعدہ کھیرا کر چکا، مطلب کیا کہ 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد وہ دوسرا جو تشہد ہے، فرض تشہد ہے، اس نے قعدہ کھیرا کیا تھا تو مقتدی اس کا انتظار کریں۔ اگر 5ویں رکعت کے سجدے سے پہلے لوٹ آئے، کیا مطلب ہے کہ اس نے تشہد پڑھا تھا، اشہد ان محمد عبدہ و رسول تک پہنچا تو اس کو ایسے محسوس ہوا کہ یہ میں پہلا قعدہ بیٹھا ہوں، یقینی بات ہے امام اشہد ان محمد عبدہ و رسول پڑھ کر کھڑا ہوگا نا اللہ اکبر کہتا ہوا، تو اس کو یاد نہیں رہا کہ یہ میرا تو آخری قعدہ دوسرا قعدہ ہے، لیکن وہ بھول کر سمجھتا ہے کہ میں نے پہلا قعدہ بیٹھا ہوا تھا، اب میں تیسری رکعت کھڑا ہوں، حقیقت میں وہ 5ویں رکعت ہوتی ہے۔ تو مقتدی بیٹھے ہوئے ہیں اور امام اشہد ان محمد عبدہ و رسول پڑھ کر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اب اگر امام جو ہے وہ 5ویں رکعت کے سجدے سے پہلے یعنی امام کھڑا ہو گیا اور اس نے قرات شروع کر دی، لیکن یاد ہے میں نے 5ویں رکعت شروع کر دی تھی، اب اگر وہ سجدہ کرنے سے پہلے لوٹ آئے تو مقتدی بھی اس کے ساتھ رہیں، یعنی اس کے ساتھ سلام پھیریں اور سجدہ صاف کر لیں، یعنی کہ 4 رکعتیں اس نے پڑھ لی تھی اور 4تھی رکعت کا وہ قعدہ بیٹھا تھا، اور قعدہ بیٹھنے کے بعد اس نے مکمل تشہد جو پڑھنا تھا اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھ کر امام اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو گیا، جبکہ 4 رکعتیں مکمل ہو چکی تھی، لیکن اس کے ذہن میں یہ ہے کہ 2 رکعتیں ہوئی ہیں اور اس نے تیسری پڑھنی شروع کی ہے، لیکن جب کھڑا ہو جاتا ہے مقتدی ساتھ نہیں دیتے، وہ اپنے آپ کو اکیلا سمجھتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، پھر ذہن میں آتا ہے کہ میں تو 5ویں رکعت سے کھڑا ہو گیا ہوں، تو امام کو چاہیے کہ وہ وہاں سے ہی واپس لوٹ آئے، سجدہ کرنے سے پہلے وہ نیچے بیٹھ جائے اور مقتدی اس کے ساتھ ہو جائیں گے، وہ اپنا مکمل یعنی تحیات للہ والصلوات سے لے کر یعنی اشہد ان محمد عبدہ و رسول پڑھے گا اور سجدہ صاف کرے گا، سجدہ صاف کرنے کے بعد مکمل سجدہ یعنی کہ وہ جو
تشہد ہے اتحیات سے لے کر یوم یقوم الحساب تک پڑھے گا تو اس صورت میں نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر امام نے چوتھی رکعت میں قاعدہ نہیں کیا، یہ تو پہلا مسئلہ وہ تھا جس میں اس نے قاعدہ کیا تھا اور قاعدہ کرنے کے بعد وہ یعنی کہ پانچویں رکعت کھڑا ہوتا۔ اب یہ ہے کہ اس نے چوتھی رکعت کے لیے نہیں کھڑا ہوا تو چوتھی رکعت کے بعد اس نے قاعدہ بیٹھنا تھا لیکن اس کو یاد نہیں رہا تو وہ چوتھی رکعت کے بعد ڈائریکٹ پانچویں رکعت کے کھڑا ہو گیا۔ اگر امام نے چوتھی رکعت میں قاعدہ نہ کیا اور پانچویں کا سجدہ بھی کر لیا تو سب کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر اس نے 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد اس نے چوتھی رکعت کے بعد قاعدہ نہیں کیا اور ڈائریکٹ ساتھ ہی پانچویں رکعت کے کھڑا ہو گیا اور اس نے اس پانچویں رکعت کا سجدہ بھی کر لیا تو سب کی نماز فاسد ہو جائے گی اور وہ نماز دوبارہ پڑھی جائے گی، وہ نماز کسی کی بھی نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ عموماً ان کے چوتھی رکعت کے بعد نمازیوں کو اور امام کے ساتھ جو مغالطہ لگتا ہے وہ اس کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر امام نے چوتھی رکعت کا قاعدہ کر لیا تھا تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے غلطی سے تو اس کو لوٹ آنا چاہیے واپس اور سجدہ سہو کر کے نماز کو مکمل کر لینا چاہیے۔ اگر اس نے چوتھی رکعت کے بعد قاعدہ کرنا بھول گیا اور پانچویں رکعت کے کھڑا ہو گیا اور مقتدی بھی ساتھ کھڑے ہو گئے تو اس صورت میں اگر سجدہ کر لیتے ہیں تو سب کی نماز فاسد ہو جائے گی اور وہ نماز دوبارہ پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد آگے آتا ہے اقتداء کے صحیح ہونے کی شرائط کہ مقتدی کی امام کے پیچھے اقتداء کن صورتوں میں جائز ہے اور کن صورتوں میں جائز نہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی تو کل اس مسئلے کو آگے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔